ابوبکر قدوسی صاحب، محمد علی مرزا صاحب نے تو بڑوں پہ ڈال دی ہے کہ بڑے جو ہے نا وہ غلطی کر گئے ہیں، اس لیے ہماری پوری امت کو یہ غلطی بھگتنی پڑ رہی ہے. آپ کا اس بارے میں کیا ٹیک ہے؟ دیکھیے جی، دو الگ الگ معاملات ہیں. پہلے تو میں شاہ صاحب کے حوالے سے تھوڑی سی بات کروں گا. جو شاہ صاحب نے فرمایا، جو انہوں نے پوری ڈیفینیشن بتائی فرقوں کی، ٹھیک ہے. جب آپ اصطلاحات کی کتابیں اٹھاتے ہیں اور لغات کی کتابیں اٹھاتے ہیں، لیکن وہ ساری گفتگو ان کی وزن میں ہے اور بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگلا مرحلہ آ جاتا ہے ہماری. بیسیکلی یہ جو گفتگو ہو رہی ہے پاکستان کے تناظر میں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور ہم پیچھے سے اپنے معاشرے کے تناظر میں معاشرے کے تناظر میں ہو رہی ہے. یہاں پہ اگر وہ کہا جائے فرقے، تو پھر اس طرح تو فرقے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ پاکستانی فرقے کہہ لیں، پاکستان تناظر میں کہہ لیں، اس میں کوئی شبہ دینی فرقے نہیں ہیں. مکاتبے فکر ہے، دینی فرقے بھی ہیں. لیکن اصل مسئلہ یہ بتاؤں، لیکن یہ جو تصویر علماء کرام کی کھینچی جاتی ہے کہ جیسے ان کے چہرے اللہ معافر پتہ نہیں کیسے ہیں، اور علماء کرام کو علماء کرائم تک کہہ دیا جاتا ہے، ایسی صورتحال نہیں ہے. اگر یہ سارا کچھ اس طرح ہی تھا تو طریقے ختم نبوت کیا انڈیا سے کسی نے بندے نے آگے چلائی؟ 1953 میں طریقے ختم نبوت چلی اور ایک بڑا ایشو تھا، اور وہ پھر اس کے بعد 1972-73 میں بھی چلی ہے. اور وہ آپ کو میں بتاتا ہوں وہ کتنا بڑا ایشو تھا. وہ اتنا بڑا ایشو تھا، وہ کوئی پاکستان کا مقامی ایشو نہیں تھا، امت مسلمہ کا ایشو. میں آپ کو بتاتا ہوں اس قانون سازی کی بنیاد کے اوپر پوری دنیا میں معاملہ طے ہو چکا ہوا ہے. لیکن یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے. کیا بات کہ آپ کے علماء نے مل باہم مل کے کیا اس میں سارے 71 میں غالباً قرارداد پیش ہوئی تھی. 74 میں 1974 میں. فرقہ ہے ہی نہیں پھر. دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، 2 دفعہ تحریک چلی اور اسے پیچھے بھی چلے جائیں. طریقہ ختم نبوت، طریقہ خلافت کنہوں نے چلائی تھی؟ کیا اس میں صرف ایک فرقہ تھا؟ سارے گروہ موجود تھے، سب نے مل کے چلائی. اور جب وہ آپس میں مل کے بیٹھ کے طریقے چلا رہے ہوتے تھے، ان دنوں کیا ایک دوسرے کو پیچھے منہ کر کے دیکھتے بیٹھتے تھے، یا ایک دوسرے کے ساتھ چائے نہیں پیتے تھے؟ سارا کچھ ہوتا تھا. یہ ایک پہلو ہے جس کو، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس طرح موجود ہے، یہ صورتحال بھی ہے، اس میں میں مانتا ہوں. نہیں، ختم نبوت کے معاملے میں تو سارے اکٹھے ہو گئے، تو دوسرے معاملات میں سارے اکٹھے ہونے میں کیا مسئلہ تھا؟ بھائی جب بھی مشترکات کا معاملہ آتا ہے سارے اکٹھے ہوتے ہیں، ہو جاتے ہیں. ایک سے زیادہ مثالیں موجود ہیں. جب بھی مشترکات کا معاملہ آتا ہے. ختم نبوت کے علاوہ کوئی اور مثال ہے جب سارے اکٹھے ہوئے ہو؟ ایک مثال کوئی. 70 کی تحریک جو ہے اتنی بڑی، اس سے بھی بڑی تحریک تھی. 70 کی تحریک اس سے بھی بڑی تحریک تھی، جس کو طریقہ نظام، چاہے وہ پاکستان کے حوالے سے 31 علماء کے 22 نکات اس کی مثال ہے. خود آئین پاکستان جو ہے پاکستان بننے کی اگر بات کریں، اس میں تو کئی علماء نے مخالفت بھی کی تھی، کئی ایسے مکاتب فکر تھے جنہوں نے مخالفت بھی کی تھی. وہ تو ایویڈنٹ ہے، بات کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. وہ اس میں کوئی مکتبہ فکر نہیں تھا. دیکھیے ہمارے ہاں یہاں پہ روشن مسائل بھی موجود ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ حضرت علامہ ثانوی جی شہید رحمہ اللہ جو تھے، وہ جب 29ویں رات کو دعا کرتے ہوتے تھے، اس میں دیگر مکاتب مولانا عبدالقادر آزاد بادشاہ مسجد کے وہ فارغ ہو گئے، ان کے پیچھے آ کے دعا کر رہے ہوتے تھے. مولانا سعید الرحمن علوی معروف دیوبندی اسکالر ہیں. میرے والد مکرم کے ساتھ ان کا اس طرح کا تعلق تھا کہ میرے والد مکرم کے مضمون کے جواب میں ان کا مضمون آتا تھا، ان کے جواب میں ان کا مضمون آتا تھا. ٹھیک ہے. شاہ اسماعیل شہید کے ناقد میرے والد کا مضمون آیا، ان کے جواب میں ان کا آیا. باقاعدہ مضامین چلتے رہتے. میرے والد صاحب کا حادثہ وہ دنیا سے گئے. جب تک سعید الرحمن علوی صاحب زندہ رہے، انہوں نے ایک دن بھی ہمارا دروازہ نہیں چھوڑا. ہمارے پوچھنے آتے تھے، ہمارا حال احوال پوچھتے. اگلی بات بتانے لگا، وہی سعید الرحمن علوی ان کی مسجد میں 27 رمضان کو جب درس ہوتا تھا، علامہ ثانوی زیر کو بلاتے تھے. اس طرح کی میں ایک نہیں، اس طرح کی میں 100 مثالیں بتاتا ہوں. یہی چہرہ بھی تو نظر آنا چاہیے نا. مثبت پہلو یعنی کہ ہم اوائڈ کر دیتے ہیں، ہم صرف دیکھ ہی منفی پہلو کی طرف رہے ہیں. جہاں تک تعلق ہے کہ کتابوں میں کیا لکھا گیا اس دور میں بھی، میں اس دور میں آپ کو مثالیں بتا دوں گا. ترک موالات میں کیا علماء کا کردار تھا، طریقہ خلافت میں علماء کا کیا کردار تھا، طریقہ ہجرت میں علماء سارے اکٹھے نہیں تھے. مولانا ابوالکلام آزاد کو سارے مکاتبے فکر نے مل کے کہا تھا آپ کو ہم امام الہند قرار دیتے. کوئی ایک بندہ ہو جس کے اوپر سارے اکٹھے ہو جائیں. حالانکہ وہ سارا پولیٹکس کا معاملہ تھا، لیکن مختلف مسالک کے لوگ آپس میں مل بیٹھے کہ نہیں بیٹھے. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ فرمائیں، پھر علامہ صاحب کو. میں بس یہ درخواست کرنا چاہ رہی ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی مسجد زرار بھی بنی، اور آپ کو انوگریشن کے لیے کہا گیا اور آپ تیار بھی ہو گئے. اور انہوں نے بظاہر یہی بتایا کہ بزرگ اور بارش اور یہ آئیں گے بیٹھیں گے، تو کیا ہوا اگر قباء کے علاوہ اور مسجد نبوی کے علاوہ ایک اور مسجد بھی ہو جائے؟ جب تک اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی نہیں کی کہ یہ نیت نفاق کی ہے، مسلمانوں کو الگ الگ کرنے کی ہے، مسجد بنا کر بھی مسجد کا مقصد یہ رکھا گیا. تو اس لیے کسی بھی فرقے کو، کسی بھی مسجد کو کوئی بھی نام تہمت دینے کی بجائے اب اس پہ مٹی ڈال کر آگے بڑھنے کا سوچئے. اگر بڑوں کی بھی غلطی ہے، جس کی بھی غلطی ہے، اب جو نوجوان ہیں، ہم آپ ہیں، ہمارا فرض کیا ہے؟
اگر ہم اتحاد، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تو یہ قیامت تک کے لیے کہا نا وَلْتَكُنْ وَلْتَكُنْ أُمَّةٌ مِّنْكُمْ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. پھر وہی یہ بھی ہے کہ تم میں سے بہترین یہ اخرجت للناس لتأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اب اگر ہماری پہچان اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے اور فرقوں کو منع کر دیا ہے، اب ان کے نزدیک فرقے بھی اور ہیں، شیعان بھی اور ہیں، سب اور ہے، تو اور بھی مجھے تسلی ہو گئی. ٹھیک ہے، میرے تو اندر یہ بھی فرقے تھے، آج مجھے یہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی، تو میں تو بہت ہی خوش ہوں آج کی محفل سے. بالکل صحیح. اب جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ اب اس کا حل نکالیں، لکیر پیٹنے سے اور ایک دوسرے کو. ابھی جو بھی علماء کرام بات کر رہے ہیں وہ روٹ کازز کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں پتہ ہونا چاہیے روٹ کاز آئیڈینٹیفائی، برائیاں ہوئی ہیں مرض کی تشخیص کر رہے ہیں، اس میں دماغ ہے. ٹھیک ہے. اور دیکھیے صوفیہ کرام اور علماء کرام کا فرق دیکھیے. ہارون الرشید نے بلایا کسی ایک مسئلے پہ، فقہی مسئلہ تھا، علماء کرام کا پورا اس نے لشکر بلا لیا، وفد، ایک ایک کو بلاتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں، وہ مسئلہ بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں باہر جو مولانا بیٹھے ہیں تو کہتے ہیں نہیں ان سے مت بات کیجیے گا، ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، وہ یہاں غلط ہیں، وہ یہاں غلط ہیں. 5-6 کو بلانے کے بعد 2 صوفیاء کرام بھی بلا لیے، ان کو بلایا تو ان سے پوچھا، انہوں نے بھی وہی فقہی مسئلہ ٹھیک سے بتایا اور کہا، ان کا وہ جو باہر بیٹھے انہوں نے کہا ہاں وہ مجھ سے بہتر ہیں، آپ ان سے پوچھئے. ہمیں تربیت کی ضرورت ہے. بہت ڈگریاں ہو گئی ہمارے پاس، بہت ایک دوسرے کو نیچا دکھا دیا. ہمیں محبت کی ضرورت ہے، ہمیں اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے. مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ علامہ کیا چاہتے ہیں، شاہ صاحب کیا چاہتے ہیں، قدوسی صاحب کیا چاہتے ہیں، قادری صاحب کیا چاہتے ہیں. مجھے یہ فکر ہونی چاہیے میں کل اللہ کے سامنے کھڑی ہو کے کیا منہ دکھاؤں. سبحان اللہ. ناظرین اکرام، جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بڑی، ان کا ایک انداز بیان ہی بڑا میٹھا ہے اور بڑا ایک میں سمجھتا ہوں شائستگی کے ساتھ وہ گفتگو نوش فرماتی ہیں، ایک پوری محفل کا ماحول ہی بدل کے انہوں نے رکھ دیا ہے. ڈاکٹر صاحبہ، ڈاکٹر میمونہ مرتضیٰ ملک صاحبہ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ بات کہی کہ اب ہم ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ نکتہ چینی سے پرہیز کریں، ایک دوسرے کے اوپر الزامات کی بوچھاڑ کرنے سے پرہیز کریں اور حل کی طرف آئیں. حل کیا؟ ہمیں تربیت کی ضرورت ہے. بہت ڈگریاں ہو گئی ہمارے پاس، بہت ایک دوسرے کو نیچا دکھا دیا. ہمیں محبت کی ضرورت ہے، سبحان اللہ. ہمیں اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے. مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ علامہ کیا چاہتے ہیں، شاہ صاحب کیا چاہتے ہیں، قدوسی صاحب کیا چاہتے ہیں، قادری صاحب کیا چاہتے ہیں. مجھے یہ فکر ہونی چاہیے میں کل اللہ کے سامنے کھڑی ہو کے کیا منہ دکھاؤں. سبحان اللہ. ناظرین اکرام، جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بڑی، ان کا ایک انداز بیان ہی بڑا میٹھا ہے اور بڑا ایک میں سمجھتا ہوں شائستگی کے ساتھ وہ گفتگو نوش فرماتی ہیں، ایک پوری محفل کا ماحول ہی بدل کے انہوں نے رکھ دیا ہے. ڈاکٹر صاحبہ، ڈاکٹر میمونہ مرتضیٰ ملک صاحبہ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ بات کہی کہ اب ہم ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ نکتہ چینی سے پرہیز کریں، ایک دوسرے کے اوپر الزامات کی بوچھاڑ کرنے سے پرہیز کریں اور حل کی طرف آئیں. حل کیا؟ مرتضیٰ ملک صاحبہ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ بات کہی کہ اب ہم ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ نکتہ چینی سے پرہیز کریں، ایک دوسرے کے اوپر الزامات کی بوچھاڑ کرنے سے پرہیز کریں اور حل کی طرف آئیں. حل کیا؟